السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق علیہ. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 272 اور 273 دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث وعنہ سے شروع ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث، اس حدیث کے راوی وہی ہیں جو اس سے پہلے صحابی روایت بیان کرنے والے ہیں. حدیث نمبر 271 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی تھی. وعنہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم. سجد یسجد معنی ہوتا ہے سجدہ کرنا، بالنجم یعنی سورۃ النجم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا. سورہ نجم کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 62، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اس آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا. رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا، بیان کیا ہے. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے. جب سجدے کی آیت سے گزریں پڑھیں تو سجدہ کرنا چاہیے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد بالنجم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا. سورہ نجم میں سجدہ ہے تو تلاوت کرنے والے کے لیے مسنون ہے کہ جب وہ ایسی آیتوں سے گزرے، ایسی آیتوں کی تلاوت کرے تو وہ سجدہ تلاوت کرے. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حدیث ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مفصل صورتوں میں سجدہ تلاوت نہیں ہے. اور سورہ نجم کون سی صورت ہے؟ یہ مفصلات میں سے یہ صورت ہے. تو بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ مفصل صورتوں میں سورہ نجم نہیں ہے. اور سورہ نجم کن صورتوں میں سے شمار ہوتی ہے؟ مفصلات میں سے ہوتی ہے. تو سورہ نجم میں آپ نے سجدہ کیا ہے، سجدہ اس صورت میں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفصلات میں یعنی مفصل صورتوں میں سجدہ ہے. دوسری حدیث جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حدیث نمبر 273. حدیث نمبر 273 دیکھیے. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال: قرأت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق علیہ. زید بن ثابت حدیث کی راوی وہ بیان کرتے ہیں. پہلے آئیے
زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے جان لیتے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کنیت ابو سعید ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی کنیت ابو خارجہ ہے۔ یہ انصاری صحابی ہیں، قبیلہ نجار سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ نجار سے آپ کا تعلق ہے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، یعنی مدینہ کے مسلمان ہیں۔ مکہ سے جو ہجرت کر کے مسلمان آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے، تو یہ انصاری صحابی ہیں، یعنی مدینہ کے ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ فرائض کے علم میراث کے بہت بڑے جانکار تھے۔ پراپرٹی میں کس کو کیا ملے گا، کتنا حصہ ملے گا، جس کو فرائض کہا گیا ہے، میراث کا علم کہا گیا ہے، اس فن میں صحابہ اکرام کی ایک منفرد شخصیت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی علم میراث میں آپ درجہ کمال تک پہنچے ہوئے تھے، گہرا علم تھا، فرائض کی گہری معلومات تھی۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وحی کی کتابت میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، یعنی آپ وحی بہت لکھتے تھے، قرآن لکھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان فرمایا، قرآن سیکھنے کے لیے کچھ صحابہ اکرام کا نام ذکر کیا تھا کہ ان سے علم لو قرآن کا، ان میں سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ نے نام لے کے کہا کہ قرآن ان سے سیکھو، قرآن ان سے پڑھو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اس وقت 11 سال کے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کتنے سال کے تھے؟ 11 سال کے تھے۔ بدر کی لڑائی میں یہ شریک نہیں ہوئے کیونکہ چھوٹے تھے۔ سب سے پہلی جنگ جس میں انہوں نے شرکت کی تھی وہ جنگ خندق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہودیوں کے رسالے، یہودیوں کے خطوط آتے تھے، تو ظاہر ہے کہ سریانی زبان، یہودیوں کی جو زبان تھی وہ صحابہ اکرام نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا زید بن ثابت سے کہ تم جا کر کے یہودیوں کی زبان سیکھ لو، تو وہ گئے اور 15 دن کے اندر انہوں نے یہودیوں کی زبان اور لکھاوٹ سب سیکھ لی۔ اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا گہرا علم تھا، اور وہ کتنے ذہین اور فطین صحابی تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ قرآن کو انہوں نے مصحف کی شکل میں جمع کیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ جب حفاظ صحابہ اکرام کثرت سے شہید ہونے لگے تو صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے ورنہ پھر خطرہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا اور پھر انہوں نے اس مشورے کو قبول کیا۔ بالآخر زید بن ثابت کو یہ حکم دیا گیا، ان کو مکلف بنایا گیا کہ وہ قرآن کو جمع کریں۔ قرآن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں محفوظ تھا، لیکن کتابی شکل میں، یعنی 114 صورتیں ایک ساتھ ایک دفتی کے درمیان ہو، ایسا نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ کسی کے پاس سورہ بقرہ ہے، کسی کے پاس سورہ آل عمران ہے، کسی کے پاس فلاں صورت ہے، فلاں صورت ہے، ایسے ہی قرآن منتشر تھا۔ کتابی شکل میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مفتیان صحابہ میں سے بھی ہوتا ہے، ان کا فتویٰ چلتا تھا، گہرا علم تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی علم کی گہرائی اور علم کی بلندی کے تعلق سے اس وقت فرماتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مات زید مات اليوم حبر الامہ، آج کے دن زید کا انتقال ہو گیا،
آج کے دن امت کے ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا ہے. اللہ اکبر. امام مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باکمال عالم پایا. علم کی گہرائی ان کے پاس تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آج کے دن امت کے بڑے عالم کا انتقال ہوا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ ان کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانشین بنا دے گا. یعنی جو گہرا علم زید بن ثابت کا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی نیابت یا ان کی جگہ پر علمی کام کرنے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ عطا کر دے گا. امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ دو چیزوں میں لوگوں میں کیا ہوگا, کمال کے درجے میں پہنچے. لوگوں میں, صحابہ اکرام میں ان کی دو وجہ سے ان کا مقام ہے. ایک تو فرائض کا ان کے پاس گہرا علم ہے اور دوسرا قرآن کی معرفت ان کو حاصل ہے. قرآن اور فرائض, میراث, علم میراث, ان دو چیزوں میں ان کو خصوصیت حاصل تھی, گہرا علم حاصل تھا. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 92 حدیثیں, 92 حدیثیں مروی ہیں. کیونکہ یہ قرآن کے لکھنے میں مصروف تھے, حدیثوں کی روایت میں بہت زیادہ انہوں نے روایت نہیں بیان کی, لیکن پھر بھی 92 حدیثیں ان سے مروی ہیں. مدینہ میں ان کی وفات سن 45 ہجری میں یا 48 ہجری میں یا 51 ہجری میں یا 55 ہجری میں ہوئی, اس میں اختلاف ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخی وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ 48 ہجری میں, اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ ان کی وفات جو ہے مدینہ میں 48 میں, 45 میں یا 51 میں یا 55 میں. علماء کا اس میں اختلاف ہے. بہرحال زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے کبار صحابہ میں سے اور بڑے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. ان سے یہ حدیث مروی ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم, کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم کی تلاوت کی. قرأت, میں نے پڑھی, علی النبی, نبی پر, النجم, سورہ نجم, یعنی میں نے نبی کو سورہ نجم پڑھ کے سنایا, سورہ نجم کی تلاوت کی, نبی کو سنایا. فلم یسجد فیہا, فلم یسجد فیہا, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا. سورہ نجم میں سجدہ ہے, میں نے سورہ نجم پڑھ کے تلاوت کی, نبی کو سنایا, لیکن فلم یسجد فیہا, آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا. اوپر کی روایت میں کیا ہے کہ آپ نے سجدہ کیا, اور دوسری روایت میں کیا ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا ہے. حدیث کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال, زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم پڑھی, سورہ نجم کی تلاوت کی, سورہ نجم پڑھ کے سنایا. فلم یسجد فیہا, تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو دو طرح کی روایت ہو گئی. ایک طرف یہ کہ آپ نے سجدہ کیا, اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں حدیثیں آپس میں معارض ہیں, دونوں میں ٹکراؤ ہے, ایک میں کیا اور ایک میں نہیں کیا, تو دو طرح کی باتیں ہو گئی. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ کہ آپ نے سجدہ کیا اور دوسری میں آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں. ایک جگہ آپ نے کیا اور دوسری جگہ آپ نے نہیں کیا, تو سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. پہلی بات یہ معلوم ہے, آپ نے کبھی کیا, آپ نے کبھی نہیں کیا, تو کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے ہیں. یعنی سجدہ تلاوت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے, البتہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. اور کبھی آپ نے نہیں کیا ہے, تو یہ کیا ہو گیا, سجدہ تلاوت کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے ہیں, لیکن کر لیں تو بہتر ہے. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ نے یہی بیان کیا ہے
کہ سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدے تلاوت چھوڑ دینا یہ بیان جواز کے قبیل سے ہے، بیان جواز کے قبیل سے ہے، کہ یعنی سجدے تلاوت کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے، چھوڑ دینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ زید بن ثابت کی حدیث کیا کہتی کہ آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ دراصل قاری جو تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو آپ نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ اسے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قاری یعنی پڑھنے والا اگر سجدہ نہیں کرتا ہے، نماز کے باہر کی بات ہے، عام تلاوت کی بات ہے، نماز میں نہیں، اگر قاری سجدہ تلاوت چھوڑ دیتا ہے تو جو سننے والا ہے وہ بھی سجدہ تلاوت چھوڑ دے گا۔ جیسے زید بن ثابت نے پڑھا، سجدہ نہیں کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ یہ مسئلہ یاد ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کیا کہا گیا کہ انہوں نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی خود پڑھنے والے تھے۔ اور دوسری بات جو زید بن ثابت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں یہ کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، تو اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ جب قاری سجدہ تلاوت نہیں کرے گا تو قرآن سننے والا بھی سجدہ تلاوت نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سورہ نجم کی تلاوت کرنے والے تھے، نبی علیہ السلام سننے والے تھے، تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات بیان فرمائی ہے کہ قاری جب سجدہ تلاوت نہیں کرے گا تو سننے والا بھی سجدہ تلاوت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا عمل کیا ہے کہ زید بن ثابت نے قرآن پڑھا، سورہ نجم کی تلاوت کی، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، نبی سننے والے تھے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سجدہ ترک کر دیا۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ایک جگہ سجدہ کیا سورہ نجم میں، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو سجدہ نہیں کیا، تو نبی علیہ السلام کا سجدہ نہ کرنا یہ اس بات کا مستلزم نہیں ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تو اس حدیث سے یہ دلیل نہیں پکڑی جائے گی کہ سجدہ نہیں کیا تو سجدہ نہیں ہے۔ سجدہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، سجدہ ہے، نبی نے چھوڑ دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا، کر لیتے ہیں تو ثواب ہے۔ خلاصے کلام یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نجم میں سجدہ کرنا ثابت ہے، اور سورہ نجم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہیں کیا ہے، یہ بھی ثابت ہے۔ تو سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، ثواب ہے، اجر ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے جو بات معلوم ہوئی یہ کہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، قرآن سننا چاہیے، اور قرآن سنانا چاہیے۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے تو بغور سننا چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے بات معلوم ہوئی دونوں حدیثوں سے کہ سورہ نجم میں سجدہ ہے، اور جب سجدے کی آیتوں سے گزریں، تلاوت کریں تو سجدہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔